آج کے اس تفصیلی جائزہ کا آغاز ہم ایک ایسے موضوع سے کر رہے ہیں جو عام تاریخ، لسانیات اور انسانی تخیل کے بالکل قدیم ترین سلسلوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہاں، یہ سچ میں ایک بہت ہی گہرا موضوع ہے۔ بالکل، اور آج ہماری توجہ کا مرکز وہ مٹی کی تختیاں ہیں جو تقریباً 4000 سال پرانی ہیں۔ یہ تختیاں اقادی زبان اور مکی خط یعنی کیونیفارم میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو کہ اپنے آپ میں ایک انتہائی حیران کن دریافت ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی اس گفتگو کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ قدیم اقادی ادب اصل میں کام کیسے کرتا تھا، اور خاص طور پر اطراحسس کی جو عظیم داستان ہے نا، ہم اس کا بغور جائزہ لیں گے۔ اس کہانی میں انسان کی تخلیق ہے، ایک خوفناک عالمی سیلاب کا ذکر ہے، اور ایک ایسے ہیرو کا تذکرہ ہے جس کے نام تاریخ میں بدلتے رہے ہیں۔ جیسے نوح اور الیسیز وغیرہ۔ ہاں بالکل وہی۔ تو یہ کوئی عام کہانیاں نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں میں شروع میں ایک بات واضح کر دوں کہ ان مٹی کی تختیوں کو صرف کسی گمشدہ یا بے جان تہذیب کے بقایات سمجھنا میری نظر میں ایک بہت بڑی تاریخی بھول ہوگی۔ صحیح۔ اصل میں یہ وہ ابتدائی دھاگے ہیں جن سے انسانی تہذیب اور عالمی عقائد کی چادر بنی گئی ہے۔ مطلب چاہے وہ بائبل کی روایات ہوں یا پھر یونانی دیومالا کے پیچیدہ قصے، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں انہی خستحال تختیوں میں ملتی ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پہلا باقاعدہ وقت تھا جب انسانی ذہن نے کائنات اور زندگی موت کے مسائل کو ایک کہانی کی شکل دی۔ بالکل، اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بھی کیا۔ تو چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ جب ہم آج کے دور میں ان تختیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی کہانی کا کوئی ایک حتمی یا صاف ستھرا نسخہ نہیں ملتا۔ ٹیکسٹ کافی بکھرا ہوا سا ہے۔ ہاں، وہ متعدد ٹکڑوں میں ملتا ہے۔ صحیح، اور ایک ہی کہانی کے کئی مختلف ورژن ملتے ہیں۔ اگر ہم ان کا موازنہ بعد میں آنے والے یونانی ادب سے کریں، جیسے ہومر کی ایپکس ہو گئیں، تو اکادی تحریروں میں الفاظ کا ذخیرہ یا منظر کشی کافی محدود اور سادی سی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مطلب ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہانیاں اس طرح لکھی ہی نہیں گئی تھیں کہ کوئی انہیں خاموشی سے بیٹھ کر پڑھ سکے۔ یہ ایک بہت ہی اہم مشاہدہ ہے جو آپ نے کیا، اور یہی چیز ہمیں قدیم اکادی ادب کے اصلی مزاج تک لے جاتی ہے۔ سب سے زیادہ حیران کن بات یہاں یہ ہے کہ اس دور کا ادب انتہائی لچکدار نوعیت کا تھا۔ لچکدار سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں؟ دیکھیں، ان تحریروں کو کسی کتاب کا فائنل ڈرافٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تحریریں اصل میں صرف ایک بنیادی ڈھانچہ تھیں، بیئر سکیلیٹنز کہہ لیں آپ انہیں۔ میں اسے ابتدائی دور کی میوزک کی نوٹیشن سے تشبیہ دینا چاہوں گی۔ اچھا، میوزک نوٹیشن کی طرح۔ ہاں، جیسے کوئی موسیقار صرف ایک بنیادی دھن لکھ دیتا ہے نا، اب اس دھن کو مکمل گانے کا روپ دینا اس سازندے یا گانے والے کا کمال ہوتا ہے۔ وہ محفل کے مزاج اور سننے والوں کے حساب سے اس میں جذبات اور تفصیل کا رنگ بھرتا ہے۔ یعنی مٹی کی تختیاں کہانی کا صرف ایک ڈھانچہ تھے اور باقی کام سنانے والے کا تھا۔ بالکل، تحریر کا مقصد داستان گو کے لیے صرف ایک یاد دہانی تھا۔ اصلی جادو تو داستان گو کی زبانی اداکاری میں ہوتا تھا جب وہ محفلوں میں سے سناتا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو الفاظ تختی پر لکھے تھے وہ تو کہانی کا بہت چھوٹا سا حصہ تھے۔ داستان گو اس میں موقع محل کے حساب سے تبدیلیاں کرتا ہوگا۔ یہ تو آج کے دور کے مصنفین سے بالکل مختلف بات ہو گئی۔ صحیح کہا۔ آج کل تو ٹیکسٹ میں ذرا سی تبدیلی کو بھی ادبی چوری یا کاپی رائٹ کی خلاف ورزی مانا جاتا ہے، لیکن اس قدیم دور میں یہ اڈیپٹیبلٹی یا تبدیلی اس فن کا حصہ تھی۔ کوئی مثال ہے ہمارے پاس کسی ایسی لکھاری کی؟ ہاں، 1700 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ کے دور کا ایک بہت مشہور لکھاری تھا، ایپوکایا۔ اس کا کام اس کی بہترین مثال ہے۔ اس نے ان زبانی روایات کو مٹی کی تختیوں پر مرتب کیا، لیکن وہ صرف ایک کاپی پیسٹ کرنے والا یا ٹائپسٹ نہیں تھا۔ تو وہ اپنی طرف سے بھی کافی کچھ شامل کرتا تھا۔ بالکل، یہ لوگ الفاظ کا کھیل، جسے ہم ورڈ پلے کہتے ہیں، اور تکرار کے ذریعے سنانیت اور تجسس پیدا کرتے تھے۔ اکیڈین زبان کی ساختی ایسی ہے کہ ایک آواز کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں، اور ایپوکایا جیسے ماہر اس لسانی خاصیت کو استعمال کر کے لوگوں کو مسحور کر دیتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک زندہ اور متحرک فن تھا۔ اور یہ فنکارانہ لچک اس وقت مزید دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اطراحاسس کی داستان کے مرکزی حصے پر آتے ہیں، یعنی انسان کی تخلیق کا واقعہ۔ ہاں، یہ بہت اہم حصہ ہے اس داستان کا۔ آنے کو ایک عظیم روحانی مقصد سے جوڑا جاتا ہے۔
لیکن اتراہسس کی کہانی میں تو دیوی مامی اور دیوتا ایا کے انسان بنانے کے مقاصد حیران کن حد تک عام سے زمینی اور تھوڑے بے رحم محسوس ہوتے ہیں۔ واقعی اگر ہم اسے ایک وسیع تر تاریخی تناظر میں دیکھیں تو یہ داستان میسوپوٹیمیا کے انتہائی سخت اور تھکا دینے والے زرعی حقائق کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی وہاں زراعت بہت مشکل کام تھا۔ بالکل، کہانی کے مطابق دیوتاؤں نے انسان کو مٹی اور ایک مارے گئے دیوتا الا ویلا کے خون کو ملا کر بنایا، اور اس کا مقصد کوئی روحانیت نہیں تھا، مقصد صرف دیوتاؤں کو سخت مزدوری سے نجات دلانا تھا۔ مطلب دیوتا نہریں کھود کھود کر تھک گئے تھے۔ ہاں، بالکل وہی بات ہے۔ دیوتا دریاؤں کی کھدائی اور کھیتی باڑی سے تنگ آ چکے تھے، انہیں ایک سستی لیبر چاہیے تھی، ایک ایسا مزدور طبقہ جو ان کا بوجھ اٹھا سکے۔ علاوہ کا خون انسان میں جذبہ اور سوچنے کی صلاحیت بھرنے کے لیے تھا، اور مٹی کا مقصد اسے زمین کے کاموں سے جوڑے رکھنا تھا۔ یہ تو دیوتاؤں نے اپنے لیے لیبر تو پیدا کر لی، لیکن لگتا ہے اس کے نتیجوں پر انہوں نے غور نہیں کیا۔ انسان کی تخلیق کے وقت انہوں نے موت کا کوئی نظام بنایا ہی نہیں تھا۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ہاں، مطلب لوگ بوڑھے تو ہوتے ہوں گے لیکن مرتے نہیں تھے، تو موت کا کوئی نیچرل میکینزم نہ ہونے کی وجہ سے دیوتاؤں نے ایک بہت بڑا بایولوجیکل ٹائم بوم بنا لیا تھا اپنے لیے۔ آپ نے اس کہانی کے سب سے اہم نقطے کو پکڑا ہے۔ انسان مرتے نہیں تھے اور بچے پیدا کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ چند ہی صدیوں میں آبادی اس قدر بڑھ گئی کہ زمین پر ان کا بوجھ برداشت سے باہر ہو گیا۔ ان کے شور اور ہنگاموں نے دیوتاؤں کی نیندیں حرام کر دیں۔ انسانی تاریخ میں شاید یہ اوور پاپولیشن کا پہلا ذکر ہے۔ بالکل، یہ اوور پاپولیشن کا ہی عذاب تھا۔ دیوتاؤں نے اس بڑھتی ہوئی آبادی کو قابو میں کرنے کے لیے پہلے بیماریاں اور وبائیں بھیجیں۔ لیکن انسان پھر بچ نکلے۔ ہاں، انسانوں نے کچھ مقامی دیوتاؤں کو راضی کر لیا، پھر دیوتاؤں نے قحط اور خشک سالی بھیجیں، لیکن انسان کسی نہ کسی طرح اپنی بقا کا راستہ نکالتے رہے۔ اور پھر جب یہ سب ناکام ہو گیا تو آخرکار اس عظیم سیلاب کا فیصلہ کیا گیا جس کا مقصد زمین سے انسان کا مکمل صفایا کرنا تھا۔ یہاں آ کر ببلی کی کتاب پیدائش یا یونانی کہانیوں اور اس اکادی کہانی میں ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ جی، بہت نمایاں فرق ہے۔ بعد کی کہانیوں میں سیلاب کو ہمیشہ انسان کے گناہوں اور برائیوں کی سزا کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن یہاں اس تباہی کا اخلاقیات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس داستان کا سب سے زیادہ سوچنے والا پہلو ہے۔ میسوپوٹامیا کی ان قدیم روایات میں سیلاب بس ایک ایڈمنسٹریٹو یا انتظامی فیصلہ تھا۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، بس آبادی کم کرنے اور دیوتاؤں کا سکون بحال کرنے کا ایک بے رحم منصوبہ تھا۔ یعنی تباہی کی وجہ صرف شور اور آبادی تھی۔ صحیح کہا۔ قدرت کے اس قہر کو اخلاقی جواز فراہم کرنا تو بہت بعد میں آنے والی تہذیبوں کا کام ہے۔ اکادی لوگ اپنے دیوتاؤں کو انصاف کرنے والے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے محافظ کے طور پر دیکھتے تھے، جن کے لیے اپنی آسانی کی خاطر تباہی مچانا ایک عام بات تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سیلاب تو آ گیا لیکن انسانیت تو مکمل ختم نہیں ہوئی نا۔ ایک شخص تھا شروپک شہر کا اتراہس، جس کے نام کا مطلب ہی انتہائی عقل مند ہے۔ بالکل۔ دیوتا ایا جو تخلیق میں بھی شامل تھا اور انسانوں سے ہمدردی رکھتا تھا، اس نے اتراہسس کو خواب میں سیلاب کی خبر دے دی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کو کہا۔ اس ایک ہیرو نے جس طرح اپنی اور جانوروں کی جان بچائی، اس نے آنے والی ساری تہذیبوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس ہیرو کے نام کا جو سفر ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ اتراہسس کا کردار عالمی ادب کے ان کرداروں میں سے ہے جو سب سے زیادہ لمبا سفر طے کرتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ کہانی تجارت اور سفارتکاری کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچی، اس ہیرو نے نئے نام اور نئے مقامی روپ اپنا لیے۔ مثال کے طور پر گلگامش میں ہاں، جب یہ کہانی گلگمش کی داستان میں شامل ہوئی تو اس کا نام بدل کر اتنپشٹیم رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے اس نے زندگی پالی۔ اور اس سے بھی پہلے سمیری زبان میں اس ہیرو کو ززدرا کہا جاتا تھا۔ صحیح۔
اور جو سب سے سنسنی خیز لسانی ربط ہے نا، وہ یہ ہے کہ لسانیات کے ماہر کہتے ہیں کہ جب یہ داستانیں فلسطین اور اس کے ارد گرد پہنچی تو مقامی لوگوں نے شاید اتنپشتیم کو آسانی کے لیے مختصر کر لیا، اور صدیوں کے سفر کے بعد یہی نام نوح بن گیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ نام وقت کے ساتھ کیسے تراشے جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، یونانی دیومالا میں پرومیتھیس کے بیٹے کا سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی بنانا، یا رومن ہیرو یولیسس کا کردار، یہ سب کہیں نہ کہیں اطراحاسس سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ الف لیلہ اور اسلامی روایات میں الخضر کا جو تصور ہے نا، ایک ایسا دانا شخص جس نے آب حیات پی لیا ہو، وہ بھی اٹھنپشتم کے اس ہمیشہ کی زندگی پا لینے والے واقعے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسے ہم کلچرل ایڈیپٹیشن کہہ سکتے ہیں۔ جب لوگ دوسری جگہ کی کہانی اپناتے ہیں تو اسے اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال بائبل کی کہانی میں ہے، جب سیلاب کے بعد کشتی سے کبوتر بھیجا جاتا ہے اور وہ زیتون کا پتا لاتا ہے۔ یہ کلچرل ایڈیپٹیشن کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، زیتون کو آج تک امن اور نئی زندگی کی عالمی علامت مانا جاتا ہے، لیکن تاریخی حقیقت تو یہ ہے کہ میسوپوٹامیہ میں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی، وہاں تو زیتون کا درخت اگتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، وہاں زیتون ہوتا ہی نہیں تھا؟ جی نہیں۔ تو جب یہ کہانی سفر کرتی ہوئی ایسی جگہوں پر پہنچی جہاں زیتون عام اور مقدس تھا، تو وہاں کے داستان گو نے سننے والوں سے کنیکٹ کرنے کے لیے کہانی میں یہ پتا شامل کر دیا۔ ایک بہت ہی منطقی سوال یہاں ذہن میں آتا ہے، اگر یہ کہانی تجارت کے ذریعے پھیلی تو کیا دنیا کے دوسرے حصوں، مثلا قدیم امریکہ یا ایشیا میں ملنے والی سیلاب کی کہانیاں بھی اسی تجارتی رابطے کا نتیجہ ہے؟ یا کوئی ارضیاتی وجہ بھی ہے کہ بالکل کٹی ہوئی تہذیبوں میں بھی عظیم سیلاب کا ذکر ملتا ہے؟ یہ سوال ارضیات اور تاریخ کے بالکل مرکز میں ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری سیلابی کہانیاں صرف میسوپوٹیمیا سے نکلی ہوں۔ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ مختلف تہذیبوں نے سیلاب کا تصور بالکل آزادانہ طور پر خود بھی سوچا ہوگا، اور اس کے ایک دلچسپ سائنسی وجہ ہے۔ وجہ؟ دیکھیں، قدیم دور میں جب انسانوں نے بلند اور اونچے پہاڑوں پر سفر کیا تو انہیں وہاں چٹانوں کے اندر سمندری حیات یعنی مچھلیوں اور خونگوں کے فاسلز ملے۔ اچھا، پہاڑوں پر سمندری فاسلز؟ ہاں، اب اس وقت کے انسان کو پلیٹ ٹیکٹونکس کا تو نہیں پتا تھا نا، وہ نہیں جانتا تھا کہ زمین کا حصہ ابھر کر پہاڑ بن سکتا ہے۔ ان کے لیے اس کی واحد منطقی وضاحت یہی تھی کہ ماضی میں ضرور کوئی ایسا بڑا سیلاب آیا ہوگا جس نے پانی کو ان بلند چوٹیوں تک پہنچا دیا۔ اس طرح ان فاسلز نے آزادانہ کہانیوں کو جنم دیا۔ یہ بات عقل تسلیم کرتی ہے کہ قدرت کے نظاروں نے انسانی سوچ کو کیسے آگے بڑھایا۔ خیر، اس بحث کو سمیٹتے ہوئے واپس ایتھراہیسس کی کہانی کے انجام کی طرف آتے ہیں۔ کشتی خشک زمین پر لگ گئی اور ایتھراہیسس نے باہر نکل کر دیوتاؤں کو قربانیاں پیش کی۔ اور دیوتا جو انسانوں کے نہ ہونے سے پھکوں پر آ گئے تھے، ان قربانیوں پر مکھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ لیکن وہ بنیادی مسئلہ تو ویسے کا ویسا ہی تھا نا، انسان پھر سے بڑھیں گے، آبادی پھر بے قابو ہوگی اور دیوتاؤں کی نیندیں پھر سے خراب ہوں گی۔ تو اس بار دیوتاؤں نے کیا مستقل حل نکالا؟ اس تجربے کے بعد دیوتاؤں کو یہ سمجھ آ گئی کہ بار بار زمین کو تباہ کرنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی آشائش کا انحصار تو انسانوں پر ہی تھا۔ تو انہوں نے مل کر انسان کی جسمانیت اور نظام میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کی تاکہ ایک نیچرل چیک اینڈ بیلنس بن جائے۔ یعنی اس بار انہوں نے موت کو شامل کیا؟ بالکل۔ سب سے بڑا فیصلہ یہی تھا کہ انسان کے لیے تباہی موت کو لازمی بنا دیا گیا۔ عمر کی ایک حد مقرر کر دی گئی۔ جو موت پہلے قسمت میں نہیں تھی، اسے اس کے نظام کا حصہ بنا دیا گیا۔ انسان اب پیدا ہوگا، بوڑھا ہوگا اور ضرور مرے گا۔ یعنی انسان کا فنا ہونا اصل میں دیوتاؤں کا ایک پاپولیشن کنٹرول ٹول تھا۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے، کہانی میں صرف موت نہیں، کچھ اور چیزیں بھی شامل کی گئی تھیں آبادی قابو کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے اس داستان کی۔ دیوتاؤں نے بچوں کی اموات کا تصور بھی متعارف کرایا تاکہ ہر بچہ لمبا عرصہ زندہ نہ رہے اور پیدائش میں توازن رہے۔ اور ساتھ ہی کچھ عورتوں، خاص طور پر مذہبی پیشواؤں کے لیے بانجھ پن کے قوانین بھی بنائے گئے۔ یعنی موت اور بانجھ پن۔ جی،
آج ہم ان چیزوں کو بیماری یا آزمائش سمجھتے ہیں، لیکن اس کہانی کے مطابق یہ دیوتاؤں کا وہ نظام تھا جس نے زمین کو ایک اور سیلاب سے بچایا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ 4000 سال پہلے مٹی کی تختیوں پر لکھی گئی یہ تحریریں کوئی مردہ تاریخ تو نہیں ہے۔ یہ لچکدار کہانیاں ہیں جنہوں نے وقت اور زبان کی سرحدیں عبور کر کے ہماری آج کی دنیا کی بنیادیں رکھی ہیں۔ انسان کے جو بنیادی سوالات ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، موت کیوں آتی ہے، یہ وہی سوال ہیں جو آج بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی ان کہانیوں کی اصلی اہمیت ہے۔ معلومات کے اس تیز دور میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہماری موجودہ کہانیوں اور عقائد کی جڑیں کہاں ہیں۔ جب ہم چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ افکار خلا سے نہیں آئے، بلکہ صدیوں کے سفر اور تہذیبوں کے ملاپ سے بنے ہیں۔ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہم نے اس پوری گفتگو میں دیکھا کہ کیسے قدیم داستان گو ان تختیوں کو میوزک کی ایک دھن کی طرح استعمال کرتے تھے، اور پھر وقت اور سننے والوں کے حساب سے اس میں نئے نام یا زیتون کے پتے شامل کر کے ایک نئی کہانی بنا دیتے تھے۔ اور یہ ایک ایسی داستان ہے جو واقعی کسی بھی باشعور ذہن کو حیرت میں ڈال سکتی ہے۔ کافی دلچسپ ہے۔ ہاں، تو عموماً جب دنیا کی پہلی مزدور ہڑتال یا لیبر سٹرائک کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن سیدھا کہاں جاتا ہے؟ 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب یا کسی فیکٹری کی طرف۔ صحیح، لیکن جو مٹی کی قدیم تختیاں ہیں وہ کچھ اور ہی کہانی سناتی ہیں۔ ان کے مطابق کائنات کی پہلی بغاوت یا ہڑتال انسانوں نے نہیں کی تھی۔ بالکل، وہ ہڑتال خود دیوتاؤں نے کی تھی۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم قدیم میسوپوٹیمیا کی ایک انتہائی پراسرار داستان ایٹراہاسس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یہ داستان دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں انسانوں کی تخلیق کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اور پھر انہی دیوتاؤں نے دنیا کا پہلا عظیم سیلاب لا کر انسانوں کو مٹانے کی کوشش کیوں کی۔ مطلب اس پورے قدیم راز کے پردے کے پیچھے ایک مکمل کائناتی اور معاشی کشمکش چھپی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان ذرائع کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اساطیری تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ مٹی کی وہ قدیم تختیاں ہیں جن پر ہزاروں سال پہلے یہ داستان کلاخی رسم الخط یعنی کیونیفارم میں لکھی گئی تھی۔ اور ان تختیوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف کوئی روایتی دیومالائی کہانی نہیں سنا رہی، بلکہ تاریخ کی پہلی مزدور بغاوت اور قدرتی آفات کے پیچھے چھپے مقاصد بیان کر رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان ذرائع کی روشنی میں کائنات کا وہ جو ابتدائی نظام ہے نا، وہ بے حد دلچسپ نظر آتا ہے۔ دیوتاؤں کو کسی مثالی یا بے نیاز ہستی کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ ہاں، وہ بالکل عام مزدوروں کی طرح کام کے بوجھ تلے دبے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہیں سے اس داستان کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جو ہمارے روایتی تصورات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ جب دیوتاؤں کا تصور ذہن میں آتا ہے تو ایک ایسی طاقتور ہستی کا خاکہ بنتا ہے جو ہر قید سے آزاد ہو، جسے نہ تھکن ہو نہ ڈر۔ لیکن ان تختیوں میں تو دیوتا باقاعدہ پسینہ بہا رہے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ڈر کے مارے کانپتے بھی ہیں۔ جی، اور انسانوں کے شور سے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ انتہائی ظالمانہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کہانی کی ابتدا اس دور سے ہوتی ہے جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اچھا، تو اس وقت کائنات کا سارا بوجھ کس پر تھا؟ ذرائع کے مطابق یہ سارا کام نچلے درجے کے دیوتاؤں کے کندھوں پر تھا، جنہیں آگیگی کہا جاتا تھا۔ بالکل، یہ آگے کی دیوتا دراصل اس قدیم کائناتی نظام کا محنت کش یا لیبر طبقہ تھے، اور مٹی کی تختیاں ان کی مشقت کی جو تفصیلات بتاتی ہیں وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ ہاں، میں پڑھ رہا تھا کہ ان نچلے درجے کے دیوتاؤں نے مسلسل 3600 سال تک سخت ترین مشقت کی۔ مطلب یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ جی، وہ زمین کا سینہ چیر کر نہریں کھود رہے تھے اور دجلہ اور فرات جیسے عظیم و شان دریاؤں کے راستے بنا رہے تھے۔ وہی دریا جو بعد میں میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی لائف لائن بنے۔ لیکن ان کی کھدائی کا سارا بوجھ ان آگے کی دیوتاؤں پر تھا۔ وہ دن رات کدال چلاتے رہے، یہاں تک کہ 3600 سال بعد ان کے صبر کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو گیا، اور اس جبر کا نتیجہ نکلا تاریخ کی پہلی باقاعدہ بغاوت کی صورت میں۔
اگر اس منظر کو تصور میں لایا جائے تو یہ کسی بھی جدید دور کی لیبر یونین کے پرتشدد احتجاج سے کم نہیں لگتا۔ وہ اس محنت سے اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے رات کے پہر کام بند کر دیا۔ بالکل، انہوں نے اپنے اوزار، اپنی کسیاں اور کدالیں ایک بڑی آگ میں پھینک کر جلا دیں، اور پھر وہ سب مل کر ایک مشتعل ہجوم کی صورت میں نکل پڑے اپنے سردار اور کائنات کے طاقتور ترین جنگجو دیوتا ایلیل کے محل کی طرف۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور انہوں نے ایلیل کے محل کا مکمل محاصرہ کر لیا۔ اور یہ بغاوت کا منظر نفسیاتی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جب پہرے داروں نے ایلیل کو جگایا اور بتایا کہ اس کے ماتحت دیوتاؤں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ وہ تو غصے میں آنے کے بجائے خوف سے کانپنے لگا۔ مطلب کائنات کا سب سے طاقتور دیوتا اور اس کا یہ حال۔ تختیوں میں لکھا ہے کہ اس کے وزیر نے کہا کہ تمہارا چہرہ خوف سے جھاؤ کے درخت کی طرح زرد پڑ گیا ہے۔ جی ہاں، اس دہشت کے عالم میں ایلیل نے فوراً آسمان کے دیوتا اینو اور پانیوں کے دیوتا اینکی سمیت تمام بڑے دیوتاؤں کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ اب اجلاس تو بلا لیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگیگی دیوتاؤں کا مطالبہ بالکل دو ٹوک تھا کہ یہ کام ہماری جان لے رہا ہے، اور بڑے دیوتاؤں کے پاس اس وقت کوئی حل نہیں تھا۔ وہ ان ہڑتالیوں کو سزا اس لیے نہیں دے سکتے تھے کیونکہ دنیا کو چلانے کے لیے نہریں کھودنا تو ضروری تھا۔ تو یہاں اس کہانی میں ایک دور اندیش دیوتا اینکی کی انٹری ہوتی ہے۔ اینکی نے اس کائناتی ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے ایک بالکل نیا منصوبہ پیش کیا، ایک قدرے خوفناک منصوبہ۔ اس نے کہا کہ اس مشقت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے، ایک بایولوجیکل مشین جسے بعد میں انسان کا نام دیا گیا۔ اور اینکی کا یہ منصوبہ محض مٹی کے پتلے بنانے کا آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ تخلیق کا ایک انتہائی پیچیدہ عمل تھا۔ اس نے تجویز دی کہ رحم مادر کی دیوی ننتو، یا جسے مامی بھی کہتے ہیں، وہ اس نئی مخلوق کو بنائے، لیکن صرف مٹی اور پانی سے نہیں۔ شرط یہ تھی کہ ایک دیوتا کی قربانی دینی ہوگی تاکہ اس کا خون مٹی میں شامل کیا جا سکے۔ تو ایلاویلا نامی ایک دیوتا کا انتخاب کیا گیا۔ اور تختیاں بتاتی ہیں کہ ایلاویلا کو اس لیے چنا گیا کیونکہ وہ عقل و شعور رکھتا تھا۔ پھر اسے باقاعدہ ذبح کیا گیا اور دیوی مامی نے اس کا خون اور گوشت مٹی میں گوندا۔ تخلیق کا یہ مرحلہ ایک عجیب سی پراسراریت سمیٹے ہوئے ہے۔ جب وہ گوشت مٹی میں ملایا گیا تو اس سے ایک روح وجود میں آئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ انسان میں دیوتا کا ایک حصہ موجود ہے۔ اور وہ روح اس قربانی کی یادگار کے طور پر دھڑکتی رہے گی جیسے کوئی ڈھول بج رہا ہو۔ پھر مامی نے اس مٹی کے 14 ٹکڑے کیے، 7 دائیں طرف جن سے 7 مرد بنے اور 7 بائیں طرف جن سے 7 عورتیں پیدا ہوئیں۔ یوں دیوتاؤں کا بوجھ اٹھانے کے لیے انسان کا وجود دنیا میں آ گیا۔ اور مامی کو تمام دیوتاؤں کی مالکہ کا خطاب مل گیا۔ لیکن اگر ہم انسان کی تخلیق کے اس مقصد پر غور کریں تو یہ بڑا تلخ سچ ہے، یہ کسی اعلیٰ روحانی مقصد کے لیے نہیں تھا۔ بالکل، یہ خالصتاً ایک معاشی اور سماجی ضرورت تھی۔ انہیں پیدا ہی ایک غلام طبقے کے طور پر کیا گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ہر نیا حل نئے مسائل لاتا ہے۔ انسان محنت تو کر رہے تھے لیکن ان کی افزائش نسل کی صلاحیت بے پناہ تھی۔ کہانی یہاں سے 600 سال آگے جاتی ہے اور انسانوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ زمین کرانے لگی۔ اور آبادی کا یہ طوفان اپنے ساتھ ایک ایسا مسئلہ لایا جس کا دیوتاؤں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ انسانوں کا شور، تختیوں میں اسے ایک بپھرے ہوئے بیل کی چنگھاڑ کہا گیا ہے۔ اور اب ایلیل کا حال سوچیں، جو پہلے ہی ہڑتال سے پریشان تھا، وہ اس شور سے اتنا چڑ گیا کہ اس کی نیندیں اڑ گئیں۔ اس نے شکایت کی کہ انسانوں کے شور کی وجہ سے وہ سو نہیں پا رہا۔ یہ واقعی ایک حیران کن موازنہ ہے۔ دیگر روایات میں عذاب انسان کے گناہوں پر آتا ہے، لیکن ایٹراہاسس داستان میں دیوتا اس لیے ناراض ہیں کیونکہ وہ سو نہیں پا رہے۔ ہاں، دیوتا کوئی اخلاقی منصف نہیں بلکہ نیند کے مارے ہوئے جاگیردار لگتے ہیں۔ تو اپنی نیند پوری کرنے کے لیے ایل نے انسانوں پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے انسانوں پر شوروپو نامی ایک ہولناک وبا مسلط کی۔ لوگ بیمار پڑنے لگے، موتیں شروع ہو گئیں۔ لیکن یہاں ہمارا مرکزی کردار ایٹراہاسس سامنے آتا ہے، جو کہ ایک دانا شخص تھا اور اس کا اپنے دیوتا اینکی کے ساتھ خفیہ رابطہ تھا۔ جب وبا پھیلی تو اس نے اینکی سے فریاد کی۔ چونکہ اینکی نے ہی انسانوں کو بنایا تھا تو اس نے ایک مشورہ دیا۔ اینکی کا وہ مشورہ دیومالائی سیاست کا شاہکار تھا۔
اس نے کہا کہ تمام دیوتاؤں کے نذرانے بند کر دو، صرف اس دیوتا کی پوجا کرو جو یہ وبا لا رہا ہے، یعنی موت کا دیوتا نمتار۔ تو جب انسانوں نے صرف نامتار کے سامنے نذرانوں کے ڈھیر لگا دیے تو وہ باقی بھوکے دیوتاؤں کے سامنے شرمندہ ہو گیا اور اس نے وبا ختم کر دی۔ لیکن ایلل کی نیند ابھی بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب آبادی دوبارہ بڑھی اور شور آسمانوں تک پہنچا تو ایلل نے ایک طویل اور اذیت ناک عذاب بھیجا۔ اس بار اس نے زمین پر قحط مسلط کر دیا۔ اور یہ کوئی معمولی خوش سالی نہیں تھی، تختیوں میں اس کی بڑی ہولناک تفصیلات ہیں۔ ایلل نے بارشیں روک دیں، چشمے خشک کر دیے۔ پہلے سال لوگوں نے ذخیرہ شدہ اناج کھایا، دوسرے سال گودام خالی ہو گئے، تیسرے سال ان کے خد و خال بدلنے لگے، چہرے پچک گئے، چوتھے سال وہ کمزوری سے سکڑ کر چلنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پانچویں اور چھٹے سال کی تفصیلات تو دل خراش ہیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو دیکھتی تھیں لیکن دروازہ نہیں کھولتی تھیں کہ نوالا نہ بانٹنا پڑے۔ اور پھر چھٹے سال حالات اتنے خراب ہوئے کہ انسانوں نے اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ انسانی بقا کی سب سے نیچلی سطح تھی، لیکن اس مایوسی میں بھی ایٹراہاسس نے ہار نہیں مانی۔ اینکی کی خفیہ رہنمائی سے انہوں نے پھر وہی حکمت عملی اپنائی۔ اس بار انہوں نے بارش کے دیوتا عداد کو نذرانے دے کر شرمندہ کیا اور کچھ ہریالی لوٹ آئی، لیکن انسانوں کا یوں بار بار بچ جانا ایلل کو پاگل کر رہا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی دیوتا انسانوں کی خفیہ مدد کر رہا ہے، تو اس نے ایک حتمی منصوبہ بنایا جس سے فرار ناممکن تھا، انسانوں کو سیلاب سے مٹانے کا منصوبہ۔ اس نے تمام دیوتاؤں سے قسم لی اور خاص طور پر اینکی کو مجبور کیا کہ وہ قسم کھائے کہ انسانوں کو اس عظیم سیلاب کی پیشگی اطلاع نہیں دے گا۔ اینکی قسم تو کھا چکا تھا، لیکن وہ اپنی مخلوق کو پانی برد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، تو اس نے ایک زبردست چال چلی۔ وہ ایٹراہاسس کی سرکنڈوں کی جھونپڑی کے پاس گیا اور اس نے براہ راست ایٹراہاسس سے بات نہیں کی بلکہ دیوار سے خطاب کیا۔ اس نے پکار کر کہا، اے دیوار، میری بات سن، اے سرکنڈوں کی جھونپڑی، میری ہدایات پر عمل کر۔ اس طرح ٹیکنیکی طور پر اس نے قسم بھی نہیں توڑی اور ایٹراہاسس کو پیغام بھی دے دیا کہ اپنا گھر گرا دو اور ایک بہت بڑی کشتی بناؤ۔ اس نے کشتی بنانے کی باقاعدہ انجینئرنگ بتائی کہ اسے تارکول اور رال سے لیپ کر محفوظ کرنا۔ ایٹراہاسس نے راتوں رات کشتی تیار کر لی اور جانوروں اور خاندان کو سوار کر لیا۔ اور پھر آسمان سیاہ پڑ گیا۔ طوفان ایک بپھرے ہوئے جنگلی گدھے کی طرح چیختا ہوا آیا۔ ہوائیں اتنی تیز تھیں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انسان پانی کی لہروں میں ایسے بہے گئے جیسے بھمبھیریاں یا حشرات ہوں۔ تباہی مکمل تھی۔ لیکن یہاں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ دیوتاؤں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ انسانوں کے بغیر ان کا کیا بنے گا۔ یہی تو سب سے چشم کشا حصہ ہے۔ دیوتاؤں نے غصے میں انسانوں کو غرق تو کر دیا، لیکن وہ بھول گئے کہ ان کی روٹیاں کون پکاتا تھا، نذرانے کون لاتا تھا۔ جب انسان نہ رہیں تو دیوتا بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ دیوی نینتو زارو قطار رونے لگی کہ کیا میری مخلوق اس لیے پیدا ہوئی تھی کہ وہ لاشوں کی صورت میں تیرتی پھرے؟ تمام دیوتا پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ یہ پچھتاوا اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ اپنی بقا کے لیے اپنی ہی بنائی ہوئی لیبر فورس پر انحصار کرتے تھے۔ اور جب سیلاب کا زور ٹوٹا اور ایٹراہاسس نے پہلا بھنا ہوا نذرانہ پیش کیا تو تختیاں بتاتی ہیں کہ دیوتا مکھیوں کی طرح اس نذرانے کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ منظر دیوتاؤں کی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ لیکن اینلل جب وہاں پہنچا اور اس نے کشتی دیکھی تو وہ پھر سے انتقام کی آگ میں پاگل ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اینکی نے چال چلی ہے۔ وہ دھاڑا کہ کوئی انسان اس تباہی سے کیسے بچ نکلا، لیکن اس بار اینکی نے کھل کر ایلل کا سامنا کیا۔ اس نے سمجھایا کہ انسانوں کو مٹا دینا ایک بے وقوفانہ فیصلہ تھا۔ اس نے ثابت کیا کہ اگر انسان نہیں ہوں گے تو دیوتا بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن اینکی جانتا تھا کہ ایلل کی پریشانی یعنی بڑھتی ہوئی آبادی اور شور کا مسئلہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس مسئلے کا کوئی مستقل حل نکالنا ضروری تھا، اور بالکل یہیں پر اس داستان کا سب سے اہم فلسفیانہ نچوڑ سامنے آتا ہے۔ اینکی اور دیوی ننتو نے نئے سماجی اور حیاتیاتی اصول وضع کیے تاکہ مستقبل میں دنیا کے محدود وسائل پر بوجھ نہ پڑے۔ انہوں نے آبادی کو قابو میں رکھنے کا ایک نظام بنایا جسے آج ہم برتھ کنٹرول کہہ سکتے ہیں۔
حیرت ہوتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے۔ اینکی نے ایک کائناتی قوانین بنائے کہ کچھ عورتیں قدرتی طور پر بانجھ ہوں گی، اور ایک پاشیتو نامی شیطان مقرر کیا گیا جس کا کام ماؤں سے بچے چھین لینا تھا، جو کہ قدیم دور میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کی ایک تشریح تھی۔ سماجی سطح پر بھی تبدیلیاں آئیں۔ مخصوص مذہبی طبقوں کی عورتوں مثلاً اوگباتو اور اینتو نامی پجارنوں کے لیے بچوں کی پیدائش ممنوع قرار دے دی گئی۔ انہیں شادی اور افزائش نسل سے روک دیا گیا۔ یہ اقدامات آبادی کنٹرول کرنے کے لیے تھے۔ یہ وہ نیا معاہدہ تھا جس کی روح سے انسان کی بقا کی شرط یہ تھی کہ ان کی تعداد زمین کی برداشت کی حد سے نہ بڑھے۔ اگر اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں ہے، یہ محدود قدرتی وسائل اور انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے درمیان ایک نازک توازن کی کہانی ہے۔ ان تختیوں نے قدیم انسان کی اس حیران کن سوچ کو زندہ کر دیا ہے جو ہزاروں سال پہلے بھی ان مسائل پر غور کر رہا تھا جو ہمیں آج درپیش ہے۔ دیوتاؤں نے اپنا کام آسان کرنے کے لیے ایک ٹیکنالوجی ایجاد کی جو بعد میں بے قابو ہو کر ان کے لیے خطرہ بن گئی۔ خالق اور مخلوق کا یہ تعلق انسانی تاریخ کے ہر دور میں رہا ہے اور آج کے دور کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم ہے۔ تو جاتے جاتے ایک سوال جو سب کو سوچنا چاہیے، آج کے جدید دور میں ہم اپنی مشقت کم کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس بنا رہے ہیں، کیا ہم بھی وہی غلطی نہیں دہرا رہے ہیں جو دیوتاؤں نے کی تھی؟ بالکل۔ کیا ہماری بنائی ہوئی مشینی مخلوق اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ ہمیں اسے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نیا ڈیجیٹل سیلاب لانا پڑے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سیدھا ہمارے مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے اتنا ہی۔ وقت کے اس آئینے میں جھانکنا واقعی ایک زبردست تجربہ رہا۔